آداب بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج عید میلاد النبی ہے، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہم سے فرمائش کی تھی کہ اردو ناول نگاری پر آپ ضرور ویڈیو بنائیں، تو آج میں آپ کے لیے پریم چند کی ناول نگاری پر ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ابھی اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پریم چند کی ناول نگاری۔ پریم چند 31 جولائی 1880 کو لمحی گاؤں ضلع بنارس میں پیدا ہوئے۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے سری واستو ہے، لیکن ان کے چچا نے پیار میں پریم چند کا نام نواب رائے رکھا اور اسی نام سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ بعد میں دیا نارائن نگم کے کہنے پر اپنا قلمی نام نواب رائے سے بدل کر پریم چند رکھا۔ پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، جو ڈاکخانے میں کلرک تھے۔ ان کی ماں کا نام آنندی دیوی تھا۔ پریم چند نے سب سے پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن 1904 میں لکھا، جو اردو کا بھی سب سے پہلا افسانہ قرار پایا۔ اس لیے پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند کا آخری مشہور افسانہ کفن ہے۔ جون 1908 میں پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن نواب رائے کے قلمی نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے میں سب سے پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، دوسرا افسانہ شیخ مخمور ہے اور تیسرا افسانہ یہی میرا وطن ہے، چوتھا افسانہ صلہ ماتم ہے اور پانچواں اس مجموعے میں عشق کی دنیا اور حب وطن ہے۔ اس مجموعے میں صلہ ماتم کو چھوڑ کر باقی چار افسانوں کا موضوع وطن پرستی کا جذبہ ہے۔ یہ مجموعہ انگریزی حکومت کے خلاف تھا، اس لیے اس کو ضبط کر کے انگریزی حکومت نے اس کو جلا دیا۔ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد ہے، جو اکتوبر 1903 میں شائع ہوا۔ پریم چند نے 14 ناول لکھے، جس میں 13 ناول شائع ہوئے۔ 14واں ناول منگل سوتر ہے، جو پریم چند کی بیماری کی وجہ سے نامکمل رہا اور جون 1936 میں پریم چند کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے آخری ناول گودان ہے، جو پریم چند کے انتقال سے چند ماہ قبل 1936 میں شائع ہوا۔ پریم چند نے ناول نگاری اور افسانہ نگاری میں اپنا راستہ بالکل الگ بنایا۔ دیہاتی زندگی کو اپنے افسانوں میں جگہ دی، پسماندہ طبقے کی زندگی عوام کے سامنے لائے، مزدوروں کی زندگی اور ان کے رہنے سہنے کے مسائل، سود پر کسانوں کو روپیہ دینے والے ساہوکاروں کی زیادتیوں کو اپنے افسانوں اور ناولوں میں بیان کیا۔ ان کی ایسی ترجمانی کی، ان کو حقیقت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کسانوں اور دیہاتی زندگی کے سدھار کے لیے جو پاپڑ انہوں نے بیلے، اس کا اندازہ ان کے افسانوں اور ناولوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ پریم چند نے اپنے افسانوں میں صاف ستھری زبان استعمال کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی بولی میں ان کے افسانوں نے ان کو اعلیٰ درجے کا افسانہ نگار بنا دیا اور وہ اردو دنیا میں ناول نگاری اور افسانہ نگاری کی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے۔ پریم چند نے نہایت کامیاب ناول لکھے۔ اس زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد، سرشار، مرزا ہادی رسوا کے ناولوں کے علاوہ ان کے سامنے کوئی اعلیٰ نمونے نہیں تھے، اس لیے اس فن میں ان کو بڑا ریاض کرنا پڑا اور دیہاتی زندگی کی مرقع کشی کو انہوں نے اپنے ناولوں میں محور بنایا اور وہاں کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی کا بھرپور جائزہ لیا اور اپنے ناولوں کے لیے ایک معیار قائم کیا۔ اردو ناول نگاری کی ایک ایسی عمارت کھڑی کر دی جس کے دروازے پر آنے والے نے پریم چند کو سراہا اور اس کے
فن ناول نگاری کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ میدان عمل، بیوہ اور گودان ان کے مشہور ناول ہیں۔ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد، جو 1903 سے 1905 تک بنارس میں ایک ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ اس ناول کا موضوع نام نہاد مذہبی رہنماؤں کی عیاریاں اور بھولے بھالے لوگوں کا استحصال ہے۔ دوسرا ناول ہم خرما و ہم ثواب ہے، جو 1907 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں بیواؤں کی دوسری شادی کے مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس کے حق میں رائے دی ہے اور ہندوستانی سماج میں جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی رائے دی ہے۔ یہ ناول ہندی میں پریما کے نام سے بھی شائع ہوا۔ تیسرا ناول کشنا ہے، جو 1908 میں شائع ہوا۔ پریم چند نے اس ناول میں عورتوں کے زیورات کے شوق اور اس سے پیدا ہونے والی گھریلو الجھنوں پر روشنی ڈالی ہے۔ چوتھا ناول جلوہ ایثار ہے، جو 1912 میں نواب رائے کے نام سے شائع ہوا۔ پریم چند کی یہ آخری تصنیف ہے جو نواب رائے کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد نواب رائے کے بجائے قلمی نام پریم چند رکھا۔ یہ ناول سوامی وویکانند کی زندگی اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر لکھا۔ اس ناول میں انہوں نے قومی خدمت اور قومی ایثار کے جذبات اور ان کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پریم چند کا پانچواں ناول بازار حسن ہے۔ یہ ناول 1916 میں لکھا اور 1917 میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول کا موضوع بظاہر ایک طوائف ہے، لیکن اس کا بنیادی موضوع سماج میں بے سہارا عورتوں اور ان کی بے بسی اور بے چارگی کا حل دریافت کرنا ہے۔ بازار حسن ہندی میں سیوا سدن کے نام سے بھی شائع ہوا۔ بازار حسن کی ہیروئن سمن ہے، جس کی شادی ایک غریب اور عمر دراز آدمی سے ہو جاتی ہے۔ سمن شوہر کو پسند نہیں کرتی اور جھگڑا کرتی ہے۔ بھولا بائی کا کوٹھا اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ودوا آشرم میں چلی جاتی ہے۔ انہی دنوں میں شہر میں سیوا سدن قائم ہوتا ہے اور وہ اس کی نگراں اور معلمہ مقرر ہو جاتی ہے۔ پریم چند طوائف کے مسئلے کا حل سیوا سدن کی صورت میں پیش کر کے پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سیوا سدن ناول سے ہی پریم چند کو ہندی داں طبقے میں کافی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ پریم چند کا چھٹا ناول گوشائے عافیت ہے۔ یہ ناول 1920 میں چھپا۔ بعد میں اس ناول کو ہندی میں پریم آشرم کے نام سے شائع کیا۔ گوشائے عافیت میں پریم چند نے کسانوں کے جذبات، مشکلات اور دیہاتی زندگی کے بنیادی مسائل پر زور دیا ہے۔ ساتواں ناول نرملا۔ یہ ناول 1921 میں لکھا اور 1923 میں منظر عام پر آیا۔ نرملا کا موضوع جہیز کی لعنت اور بے جوڑ شادی کے مسائل اور اس کا حل ہے۔ اس ناول کی ہیروئن نرملا ہے اور ہیرو طوطا رام ہے۔ نرملا کی شادی زیادہ عمر کے آدمی طوطا رام سے ہو جاتی ہے، جس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے جس کا نام منسا رام ہے۔ طوطا رام اپنے بیٹے منسا رام اور اپنی بیوی نرملا کے آپسی تعلقات کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ بات منسا رام کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ طوطا رام اپنے بیٹے منسا رام کو پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیج دیتا ہے اور ہاسٹل میں اس کو داخل کر دیتا ہے، جہاں وہ شدید بیمار پڑ جاتا ہے۔ نرملا اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے اور اپنا خون اس کو دیتی ہے۔ آخر کار منسا رام مر جاتا ہے۔ بیٹے کی موت سے باپ طوطا رام مزید پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ گھبرا کر طوطا رام گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور نرملا کی زندگی میں زہر غم گھل جاتا ہے۔ آخر کار نرملا مر جاتی ہے۔ اس طرح ایک بے جوڑ شادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آٹھواں ناول پریم چند کا چوگان ہستی ہے، جو نرملا کے بعد 1924 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں ہیرو سورداس کو عدم تشدد اور اہنسا کا علمبردار بنا کر پیش کیا ہے۔ ناول کا ہیرو سورداس ایک اچھوت اندھا بھکاری ہے
وہ غریبوں کا بہت بڑا ہمدرد ہے، انسانی قدروں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، سچائی کے ساتھ حکومت سے بھی ٹکر لیتا ہے، سرمایہ داروں سے نفرت کرتا ہے، جان سیوک اس سے زمین خریدنا چاہتا ہے، طرح طرح سے سورداس کو دھمکاتا ہے لیکن وہ اس کے جھانسے میں نہیں آتا ہے۔ سورداس اور جان سیوک اس ناول کے مرکزی کردار ہیں۔ چوگان ہستی کو بعد میں ہندی میں پریم چند نے رنگ بھومی کے نام سے شائع کیا۔ پریم چند کا نواں ناول پردہ مجاز ہے جو 1925 میں شائع ہوا۔ اسی سال پریم چند نے پردہ مجاز کو ہندی میں کایا کلپ کے نام سے شائع کیا۔ اس ناول کا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ جنم لینے پر مبنی ہے۔ اس ناول کے مرکزی کردار راجا مہیندر کمار چکردھر، منورما اور راجا وشال سنگھ ہیں۔ 10واں ناول بیوہ ہے جو 1927 میں شائع ہوا۔ اس سے پہلے اس ناول کو پریم چند نے ہندی میں پرتگیا نام سے لکھا تھا۔ بیوہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کا موضوع بیوہ عورتوں کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ 11واں ناول غبن ہے پریم چند کا، یہ مختصر ناول ہے۔ یہ ناول 1928 میں مکمل ہوا اور 1932 میں شائع ہوا۔ غبن کا مرکزی کردار رما ناتھ ہے جو اپنے دفتر میں غبن کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ اس کا موضوع عورتوں میں زیورات کا شوق اور اس سے پیدا ہونے والے گھریلو جھگڑے اور اس کے مسائل کا حل ہے۔ 12واں ناول میدان عمل ہے جو 1931 میں لکھا اور 1932 میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول کو پریم چند نے ہندی میں کرم بھومی کے نام سے لکھا۔ میدان عمل پریم چند کا مشہور ناول ہے۔ اس ناول کے اہم کردار امرکانت، سلیم سکھدا، ڈاکٹر شانتی، لالا سمرکانت، رما دیوی اور نینا ہیں۔ اس ناول کا موضوع ہندوستان کی جدوجہد آزادی ہے۔ 13واں ناول گودان ہے۔ یہ پریم چند کا شاہکار ناول ہے۔ اس ناول کو پریم چند نے 1932 میں لکھنا شروع کیا اور 1935 میں مکمل ہوا اور 1936 میں شائع ہوا۔ گودان پہلے ہندی میں لکھا گیا اور بعد میں اردو میں چھپا۔ اس ناول کا موضوع ہندوستانی کسانوں کی بدحالی اور ان کی محنت کا استحصال ہے۔ یہ تھا پریم چند کی ناول نگاری پر آج کا ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اب محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔